فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا تمہیں ترس آتا ہے یہ کہ تم اپنے مشورے کے لیے صدقات خیراتیں جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہیں آگے بھیجو؟ بس جب تم نہیں کرو گے اور اللہ تمہارے اوپر لوٹے گا، پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے. اب یہ یہاں پر تو ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو نہیں دے سکتے، ان کو ترس آ رہا ہے، یا مطلب ایک فیلنگ ان کی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم دے نہیں سکتے، ہمیں اس کا بینیفٹ اتنا مل رہا ہے. تو اس میں لکھا ہے یا تم کہ تم اپنے مشورے سے پہلے آگے نہیں بھیج سکتے، تو اللہ کہہ رہا ہے پس تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا لوٹے گا، یعنی توبہ پھر بھی کر لے گا اللہ تعالیٰ. اس کی یہ اس پٹی کرنا اپنے اوپر کہ ہم ایسا نہیں کر پا رہے، تو اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی اللہ تمہارے اوپر لوٹے گا، بس صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جواز پیش کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی یہ کنڈیشن اگر ہو بھی رہی ہے اس شخص کی کہ جو نہیں دے سک رہا، تو اس کو یہ ہو رہا ہے کہ ترس آ رہا ہے کہ میں مطلب اپنے پہ سیلف پیٹی کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہیں کر پا رہا. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر بھی اللہ تمہارے پاس لوٹے گا، تم صلاۃ قائم کرو، یہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تب یعنی وہ ایکسکیوزیبل ہے. مگر وہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ باحیثیت دار ہیں، کیونکہ دولت میں پڑھ چکا ہوں پیچھے آیت میں، دولت تاکہ امیروں میں سرکولیٹ نہ کر سکے، تو اس کے معنی وہ امیروں کو سے کہا گیا ہے. اور دوسرے جو ہیں کیٹیگریز وہ لینے والے، ایک لوگ دینے والے ہیں اور ایک لوگ لینے والے ہیں. دینے والے پہ بہت بڑی پرابلم ہے، لینے والے کو آرام سے لے لے، مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت نفس رکھ دیا کہ انہیں وہ کہتے ہیں سفید پوش ہیں اور پتہ نہیں وہ مانگنے میں کہتے ہیں مر جاؤں گا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. عجیب مسئلہ ہے، اللہ کی آیت کے مطابق نہیں کر رہا وہ، اللہ تو اس کو کہہ رہا ہے مانگ لو، لیکن نہیں مانگ رہا وہ. اچھا جی، اب سورہ توبہ 9 اس کی 102 آیت. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دوسرے لوگوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کیا جنہوں نے صحیح عمل کو اور دوسرے برے عمل کو ملایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے مالوں سے صدقہ خیرات لے لو تاکہ اس کے ساتھ تو ان کا تزکیہ کر اور ان کی طہارت کر، اور تو ان کے اوپر نماز پڑھ، صلاۃ پڑھ، پس بے شک تیری نماز صلاۃ ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ وہی ہے جو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. اچھا، اب جو پچھلی آیت رسول سے صدقہ جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشورہ کر رہے ہیں آپ، اس کا یہاں پر اس کا ایکسپلینیشن ہے، کس طرح آپ مشورہ کریں گے تو کس طریقے سے آدمی کو کرنا ہے. تو دیکھیے پہلے جو آیت میں لکھا ہوا تھا، اللہ کہہ رہا ہے دوسرے ایسے ہیں دوسرے لوگ ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ وہ اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے صحیح عمل اور دوسرے برے عمل کو ملا لیا، ہو سکتا ہے اللہ ان کے اوپر لوٹے گا. تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ آپ جب مشورہ کرنے گئے تو آپ ظاہری بات آپ کو پتہ یہ چلا کہ آپ کچھ صحیح عمل کر رہے ہیں اور برے عمل کر رہے ہیں، اور دونوں عمل جو ہیں ملے ہوئے ہیں. اور ہماری زندگیوں میں یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی آیات کی ہدایت سے پہلے زیادہ تر ہمارے اعمال جو ہیں برے ہیں، چند اچھے بھی ہوں گے مگر زیادہ کی میں بات کروں گا. لیکن جو ہی آپ کو آیات کی وضاحت ہو اور آپ ہدایت لینا چاہ رہے ہیں، گائیڈنس لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آیات سے آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے تو صحیح عمل بھی آ جائے گا آپ کا. تو صحیح عمل بھی رہے گا لیکن بہت سارے برے عمل بھی چل رہے ہیں ساتھ. تو صحیح عمل اور برے عمل ملے ہوئے ہوتے ہیں، مخلوط ہوتے ہیں. یہ کنڈیشن آپ کی رہتی ہے لائف ٹائم.
تو کس طریقے سے آپ نے اس برے عمل کو کم کرنا ہے اور اچھے عمل کو بڑھانا ہے وہ ذکر ہی ہے. تو آگے نیکسٹ آیت میں لکھا ہے ان کے مالوں سے صدقہ خیرات لے لو تاکہ اس کے ساتھ تو ان کا تزکیہ کر اور ان کی طہارت کر اور تو ان کی اوپر نماز پڑھ, بے شک تیری نماز کے لیے ان کا سکون کا باعث ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب ہم کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دیں گے, کس طریقے سے وہ ہمارے اوپر صلاۃ قائم کریں گے اور کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر طہارت ہو جائے گی اور تزکیہ نفس ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایک احکام قرآن کا آپ لے لیں, کوئی آدمی صلاۃ قائم نہیں کرتا, صلاۃ قائم نہیں کرتا, کوئی ایک ایسا آدمی, ہم ایک سپوز کر رہا ہوں میں آپ کو, اور صلاۃ اگر قائم بھی کر رہا ہے تو اس کی وہ نہیں معلوم, اس کی سینکٹیٹی کیا پرپز ہے, واٹ از دا پرپز آف صلاۃ, کیوں پڑھنی چاہیے, کیا پڑھنی چاہیے, اس کی پورا پروسیس ہے. اب وہ مجھے نہیں معلوم, ایک ایسی اگنورنس زندگی گزار رہا ہوں میں. اب مجھے پتہ چلا قرآن کی آیت پڑھی, قرآن میں لکھا ہے صلاۃ قائم کرو, اور صلاۃ جو ہے وہ بے فاحشہ سے اور برائی سے روکتی ہے, ایک ہے نا آیت میں. تو آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ آیات, کون سی آیت جس میں یہ آپ کو پتہ چلا, جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فاحشہ سے روکتی ہے اور اس چیز سے روکتی ہے, صلاۃ جو ہے اور ڈسگائز کرنے سے روکتی ہے, وہ آیت آپ نے یاد کی, یاد کر لیا آپ نے. کس کی آیت ہے وہ؟ اللہ کلام ہے, اور کس کا قول ہے؟ رسول کا قول ہے. وہ یہ یاد رکھیں آپ. اب آپ نے جب نماز میں آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے جب اللہ اکبر کہا, سورہ فاتحہ پڑھی, وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور رسول کا قول ہے. تو آپ نے کیا کہ اس فاحشہ کے اندر آپ ملوث اگر ہیں اور صلاۃ آپ صحیح طرح نہیں پڑھ رہے, تو آپ نے کیا وہ آیت تلاوت کی, اور اس نظریے سے کری کہ یہ اللہ کا احکام ہے, یہ ڈو ڈونٹ ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے. اس آیت میں جو بات لکھی ہوئی ہے, اس آیت کی روح کو آپ نے سمجھتے ہوئے صلاۃ قائم کی. یعنی اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے میرے ساتھ, مشورہ کیا, آیت مشورہ, جب آیت قرآن پڑھا, قرآن سے مشورہ ہو رہا ہے, قرآن میں آگے کہ اللہ کہہ رہا ہے صلاۃ جو ہے وہ ایسی ہے, یہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, تم زنا قریب مت جاؤ, فاحشہ ہے, وہ ساتھ سبھی برائی کا راستہ ہے. تو یہ آپ نے یہ آیت کو یاد کر کے پڑھا. اب آپ نے جب اب آپ کا, اور اب آپ نے پہلے تو فیصلے کیے میں غلط کر رہا ہوں, اعتراف کریں آپ. اوپر لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں جو انہوں نے اچھے عمل کو برے عمل کو ملا رکھا ہے. تو یوں خالی نماز میں آیت رٹنا نہیں ہے, آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ غلط کر رہا ہوں میں. یو ہیو ٹو بی کنونسڈ بائی یور سیلف کہ بھائی اس آیت کے اندر یہ بات مجھے پتہ چل گئی, واضح ہو گئی ہے, اور اعتراف کر لیا کہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ اس آیت کے مطابق. تو جب آپ نے اعتراف کر لیا, جنہوں نے اچھے عمل کو برے عمل کو ملا لیا, تو اب آپ نے اس آیت کو صلاح کے اندر دہرایا, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کیوں دہرا رہا ہوں, اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ چیز میں غلط کر رہا تھا, اعتراف کر لیا میں. تو وہ جو صلاۃ قائم کریں تو رسول آپ کے اوپر صلاۃ قائم کر رہا ہے. وہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں قول رسول. ابھی اگر آپ بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی تلاوت نہیں, بس وہ ایک پیرٹ فیشن میں آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ نے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ آیت جو ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر ٹاپک ہے, اور جس کا مجھے پتہ ہونا چاہیے, اور یہ میں غلط کر رہا تھا, یہ میں نے اعتراف کر لیا اور ایڈمٹ کر لیا اللہ کے سامنے. تو اس آیت کو میں جب تلاوت کروں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کو اپنا یہ سبق سنا رہا ہوں, یہ آیت اللہ تعالیٰ تیری اس آیت پہ مجھے تو مستحکم کر دے, اور آیت تلاوت کروں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے مالوں سے تو صدقہ لے لے تاکہ اس کے ساتھ ان کے اوپر تزکیہ کر اور ان کی طہارت کر, اور تو ان کے اوپر نماز پڑھ, بے شک تیری نماز کے لیے سکون کا باعث اور اللہ سننے والا. یعنی وہ نماز جو ہوگی وہ رسول کی نماز ہوگی, اور وہ ہمارے لیے سکون کا باعث بن جائے گا. اب آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اب آپ اپنی نماز دیکھیں. پہلے آپ نماز, میں نے کہا اللہ اکبر, اور میرے ذہن میں آ رہا ہے اپنی زندگی میں جو اگر کوئی لیڈیز اپنے کھانے پکانے میں مصروف ہے, اس کے کھانے پکانے میں آ رہا ہے کہ یہ جل نہ جائے, وہ نہ جل جائے, اس کا دماغ وہاں چل رہا ہے. یا ایک آدمی اگر فرض کرے بزنس میں انوالو, تو اس پہ بزنس خیالات آ رہا ہے, تو وہ اس بزنس کے خیالات کے اندر اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. تو وہ اصل میں نماز میں وہ چیز سوچ رہا ہے. اسی طرح کوئی جو آپ کے ذہن میں آپ وہ چیز سوچ رہے ہیں اور اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, سجدہ کس کو کیا, رکوع کس کو کیا, سجدہ کس کو کیا, وہ جو خیالات چل رہے تھے آپ کے, آپ نے اللہ کی آیت کو تو رکھا ہی نہیں ذہن میں, کس لیے میں کرنے جا رہا ہوں. تو اگر آیت کو اکارڈنگ ٹو سچویشن, یاد رکھیں اکارڈنگ ٹو سچویشن رکھا آپ نے,
کہ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ میں نے اعتراف کر لی تو مجھ سے غلط ہو رہا تھا، اب مجھے صحیح کرنا ہے. تو اب جب میں نے اس کو اعتراف کر کے اب جب میں کروں اور اس نظریے سے کروں تو میرے لیے رسول میرے اوپر نماز قائم ہو جائے گی، پھر وہ رسول کی نماز میرے اوپر ہو جائے گی. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کی اپنی نماز ہے، پتہ نہیں کون سی نماز. تبھی لوگ تمام دنیا کے لوگ پوچھ رہے ہیں نماز کا طریقہ بتائیے آپ. قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ اسے نہیں معلوم کہ انہیں پتہ ہی نہیں آج تک نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے. اٹھک بیٹھک تو سب کر رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ یہ کہ امامت میں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ رسول ہوتا ہے وہ سمجھے. ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن تو تم اس فیدا قرآن فتب قرآن، جب ہم پڑھیں قرآن تو تم اس کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ پڑھ رہا ہے قرآن اور کہہ رہے تم اس کی اتباع کرو. اسی طرح اللہ کہہ رہے قول رسول ہے تو رسول کا قول ہے. تو ہم جب صلاۃ کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. اب اللہ کے کلام کو اور رسول کے قول کو ہم تلاوت کر رہے ہیں. خالی تلاوت نہ کریں، اس میں احکام کو سنیں کیا کہا جا رہا ہے. تو وہ رسول کا قول ہے، وہ ہمیں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تو اللہ کا کلام رسول کے ذریعے مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. پڑھ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تو ایکچولی وہی کہہ رہا ہوتا ہے. منہ میرا چل رہا ہے، ایکشنز میرے ہیں، لیکن ایکچولی تو رسول کا ہو جائے گا. وہ رسول کا قول ہے نا وہ. تو آپ نے اس کو سرتسلیم خم کرنا ہے تو وہ آپ کے لیے تزکیہ نفس بھی بن جائے گی اور طہارت بھی بن جائے گی، بشرطے کہ آپ نے اعتراف کیا ہو. اگر آپ اعتراف نہیں کریں گے اور نماز پڑھے چلے جائیں گے اور اس طرح ریپیٹ وہ چیز کو واپس دوبارہ ریپیٹ ہوتی رہے گی. وہ بات اعتراف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو میک دا ڈیسیژن فرسٹ کہ یہ چیز جو مجھ سے غلط ہو رہی ہے اس کو مجھے کنٹرول کرنا ہے. یہ آیت میں ہمیں مجھے پتہ چل گیا ہے، آیت کی وضاحت ہو گئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ طریقہ کار ہے کس طریقے سے ہماری توبہ قبول. یہ نیچے آگے لکھا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ وہی ہے جو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو آیات ہے جب آپ اس آیات کو تلاوت کریں گے تو رسول آپ پہ تلاوت کرے گا تو تزکیہ نفس ہو جائے گا آپ کا، آپ کی طہارت ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صدقات بھی ملیں گے. ورنہ صدقات نہیں لے رہے آپ، پیسہ دے رہے ہیں فرض کریے کسی اللہ رسول کے نام پہ پیسہ دے رہے ہیں لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ نہیں ہے صحیح تو رسول آپ پہ تلاوت نہیں ہوگی، رسول کی صلاۃ آپ پہ نہیں ہے، نہ توبہ قبول ہوگی نہ صدقات اللہ قبول کرے گا. آپ نے اگر یہ ایسی بات ہے ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز دی کہ آپ یہ دوا کھائیں، پرسکرپشن لیٹر لکھ دیا اور آپ دوا نہیں کھا رہے مطلب آپ نے پرسکرپشن جا کے میں آپ کو پرابلم ہو گیا. ہاں میں گیا ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں سے میں نے ایک پرسکرپشن لیٹر لے لیا اور میں نے رکھ لیا لا کے، دوائیں بھی منگا کے رکھ لوں اور میں کھاؤں نہیں تو میں کیسے فائدہ ہو جائے. اسی طرح اللہ کی آیت جب آپ کو واضح ہو جائے تو اس میں اعتراف کریں آپ اپنے اللہ کو، اس کے بعد سامنے اللہ کو رکھ کے پھر وہ آیت جو وہ آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس آیت کو آپ نے تلاوت کرنی ہے صلاح کے اندر اور اس نظریے سے کرنے کی میری طہارت ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر صلاۃ قائم کریں گے، وہ رسول کی صلاۃ ہو جائے گی اور آپ کی طہارت و تزکیہ نفس ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات کو قبول کر لے گا. جو صدقہ آپ نے دیے جو آپ نے شیئر کر رہے ہیں وہ صدقات آپ کے قبول ہو جائیں گے اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور اگر آپ نے صدقہ دے دیا اور آپ نے وہ نہیں کیا تو یہ قبول نہیں ہوتی. یہ مشورہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن میں آیا ہے وہ قرآنی آیات سے مشورہ ہو رہا ہے. اور یہاں میں یہ بتانا چلوں کہ ایک یہ بھی سمجھیے آپ کہ بہت ساری جو موضوعات یہاں قرآن جہاں ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، ہمارے لیکچرز جہاں ٹاپکس ہوتے تھے ہمارے سینٹر پہ، وہ زیادہ تر مختلف موضوعات سے ڈسکس ہوتے ہیں. اور عام طور پہ یہ سمجھے جو لوگ سنتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، حالانکہ وہ قرآن آیت ہوتی ہے، سامنے کتابچہ ہوتا ہے، بکلیٹ سب چیز ہوتی ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ وہ چیز نہ سننے کی وجہ یہی کہ وہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی. اب جب پتہ چل گئی تو یا اس آیات کے مطابق اپنی صحیح اصلاح کریں. تو صحیح طریقہ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، جب آپ کو آیت کی وضاحت پتہ چل گئی تو آپ صحیح کریں. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہو گئی، لیکن اپنی زندگی وہی ہے. زندگیوں میں فرق کرنا جو ہے نا وہ آپ کا رسول آپ کی صدقات بھی قبول کرے گا، توبہ بھی قبول کرے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ویسے کہ ویسے ہی ایک بات پتہ چل گئی، ہاں بھائی یہ طریقہ پتہ چل گیا کہ ایسا کرنا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ وہی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ پرابلم تھی، اس نے کہا یہ میڈیسن لیں گے، صبح اتنے بجے لیں گے، دوپہر کو لیں گے. اب میں نے آن کے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ جائیں
آپ یہ 2 دوا لے لیں, آپ صبح اتنے بجے لیں, یہ کھانا نہیں کھائیں, یہ فلانا نہیں کریں, یہ سب چیزیں مجھے پتہ چل گئی. سر میں میرے بھی درد ہو رہا ہے اور آپ کے بھی درد ہو رہا ہے, نہ آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہا ہوں. پھر تیسرا کوئی مل گیا, کہنا بات سنیں آپ ایسا کریں, سر میں درد ہو تو 2 دوا لیں, صبح صبح پونسٹن لے لیں, پھر یہ کریں, پھر وہ کریں, پھر یہ کریں, اور وہ اس کو بتاتے پھر رہے ہیں, اس کی بھی درد ہو رہا ہے, سب کے درد ہو رہا ہے. اس طرح قرآن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. آیتیں پتہ چل جاتی ہیں, عربی پتہ جاتی ہے, معنی پتہ جاتے ہیں, لیکن ان کو پتہ چل گیا اب ایسا کریں, ایسا کریں, یہ نہیں کریں, یہ قرآن میں ہی لکھا ہے, اللہ رسول توبہ ایسے قبول کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا. تو پریکٹیکل کرنے سے ہی آپ کو وہ اس کے بینیفٹس ملیں گے, وہی توبہ قبول ہوگی آپ کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات قبول کر لے گا. سورہ توبہ 9 اس کی 60 آیت. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. بے شک صدقات خیرات فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں, مسکینوں کے لیے ہے, اور اس صدقات کے اوپر عاملین کام کرنے والوں کے لیے, اور ان کے لیے جن کے دل جڑے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے جو رقاب ہیں غلامی میں ہیں, اور ان کے لیے جو غارمین ہیں جن کو جرمانہ ادا کرنا ہے, اور فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اچھا, یہاں پر کچھ کیٹیگریز جو ہیں ڈیفرنٹ ہیں, یعنی یہ ایک صدقات ہے کہ بے شک صدقات جو ہیں فقیروں کے لیے ہیں. اچھا, ہم پہلے فقیر پڑھ چکے ہیں, جو ہجرت کر رہے ہیں ایمان میں. جو فقیر کا مطلب ہوتا ہے جو ضرورت مند ہو. یہ وہ فقیر ہے یہاں پر جو ایمان میں ہجرت نہیں کیا ہوا اس نے, لیکن فقیر ہے, جو آپ کو اکثر نظر آ جائیں گے فقیر, ان کے لیے صدقات. یہاں اب وہ کیٹیگریز کے علاوہ میں کیٹیگریز بتا رہا ہوں, اس میں وہ کیٹیگریز آ جائیں گی جو کہ ادر دین دوست کیٹیگریز بھی ہیں. وہ فقیر جو کہ ہجرت نہیں کر رہا. مساکین کامن ہو گیا, مساکین جو ہے, مسکین جو ہے, وہ وہاں پر بھی ہیں. یعنی کون سی, جو 20% میں سے آپ کو شیئر کرنا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اور جو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ صدقہ, یہ والے وہ صدقہ دیں گے جس میں سے جو مشورہ کریں گے آپ, تو اس میں کون لوگ آتے ہیں. مشورہ کرنے کے بعد آپ کن لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں صدقہ. رسول کو تو مل جائے گا, رسول پھر آگے کس میں بانٹے گا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ عاملین, اور جو عمل کرتے ہیں یعنی کام کرتے ہیں اوپر صدقات کے اوپر, یعنی صدقہ ان کو ملتا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں. ان کو یہ کون سے والے دے رہے ہیں آپ پیسے, یہ اس پیسے میں سے دے رہے ہیں جو آپ نے مشورہ کر کے دیا ہے, مشورہ کر کے جو لیا ہے. والمؤلفہ قلوبہم, اور جن کے دل جڑے ہوئے ہیں. دل کس سے جڑے ہوئے ہیں, جو ہجرت کر کے آئے ایمان میں, اور جو پہلے سے ایمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہی لوگ ہیں دل جڑے ہوئے ان کے, وہ ہیں. وفی الرقاب, غلامی میں ہیں, یعنی غلامی میں اگر کوئی ہے تو ان کو آزاد کر دیں, ان کے لیے بھی وہ ہے, کیا کہنا چاہیے, صدقہ. والغارمین, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو جرمانہ ادا کرنا ہے. کسی نے جناب نقصان کر دیا, کسی کو لون میں پھنس گیا, قرضے میں پھنس گیا, یا کسی کو ٹیکس بھرنا ہے, کسی کا انٹرسٹ بڑھ گیا, کسی کا کوئی ایسا سچویشن بن گئی جو بیچارہ پیسوں کے اندر پھنسا ہوا ہے, اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے جس کو جرمانہ ادا کرنا ہے اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں. ایک آگے سوال کرنے والے, سوال کرنے والے کون ہیں, کوئی بھی کیٹیگری میں سوال کر دے. سوال کرنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, مطلب کوئی بھی آدمی کسی بھی سچویشن میں جا کے آپ سے سوال کر لے, ضرورت مند ہے, کسی طرح کا ضرورت مند سوال کر لے, وہ ایک کیٹیگری ہو گئی. وفی سبیل اللہ, وہاں پر بھی ہیں. وابن سبیل, وہاں پر بھی ہیں. مشورہ کے جو پیسے ہیں, جو بھی مشورے کے جو اماؤنٹ ہے, وہ ڈسٹریبیوٹ ادھر بھی ہو سکتا ہے جو 8 کیٹیگریز تھی, اور ادھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ 4 ضروری ہیں. آگے لکھا ہوا ہے فریضہ, یہ فرض ہے من اللہ واللہ علیم حکیم. تو اس آیت میں سے مجھے یہ آپ کو بتانا کا مقصد تھا کہ کچھ کیٹیگریز جو ہیں ادر دین دوز 8 کیٹیگریز, جو کہ صرف اور صرف 20% جو ہے آپ کا جو پیسے پہ جو آپ کو منافع ہو رہا ہے, وہ تو وہ 8 کیٹیگریز ہیں. لیکن یہاں پر جو ہیں جو مشورے والی کنڈیشن میں کچھ ڈفرینٹ کیٹیگریز بھی آ گئی, وہ آپ دے سکتے ہیں. تو اب نیکسٹ دیکھیں گے تو یہ جناب یہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر البقرہ 2 اس کی 177 آیت. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کو قبلہ بناتے ہوئے پھیر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ اور اس کی محبت میں مال دیا. کس کو دیا؟ قربا رشتہ داروں کو، اور یتامہ یتیموں کو، اور مساکین مسکینوں کو، اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کو، اور سائلین سوال کرنے والوں کو، اور رقاب غلاموں کو، اور صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ جواز پیش کرو، اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب انہوں نے عہد کیا، اور سختی اور ضرر میں صبر کرتے ہیں، اور سختی کے وقت یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور وہی ہیں لوگ جو تقوی کرنے والے ہیں. اب اس آیت میں کیٹیگریز تو تقریباً سیم ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مشرق کو سمت بنائیں یا مغرب کو سمت بنائیں. نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ایسٹ میں لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کو فیس کرتے ہیں، یعنی کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک میں قبلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن آف بلیف، سمت، کہ آپ کا ایک تو نماز میں ایسٹ والے ویسٹ کو فیس کرتے ہیں اور ویسٹ والے نماز کے لیے قبلے کو فیس کرتے ہیں، نارتھ والے ساؤتھ، ساؤتھ والے نارتھ، ایسٹ والے ویسٹ اور ویسٹ والے ایسٹ. یہ تو ایک نماز کے رکن کے اندر ہم لوگ سمت بناتے ہیں. لیکن اللہ کا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلہ بناؤ مشرق کو یا مغرب کو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پہ ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ تو میں نے ایک بتایا کہ آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے. آگے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ ہمارا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ خرچ کرتے ہیں مال کو اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. ذوی القربہ، وہی آگے رشتہ دار، والیتامہ یتیم، والمساکین وہی لوگ ہیں ٹھہر گئے جو لوگ، وابن السبیل راستے کے بیٹے، والسائلین سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور جو غلام ہیں غلام، وقام الصلاۃ صلاۃ قائم کرو، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور پورا کرتے ہیں جو ان سے عہد کیا گیا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک المتقون. تو اب یہ 4 5 6 کیٹیگریز تو وہی آ گئی، لیکن یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیوں ہم ان کو پیسے دیں یا ان کو کیوں دیں؟ ایک تو یہ کہ وہ شیئر ہولڈر اللہ نے بتا دیا 100 میں سے 20 ان کی ہیں. دوسری کہہ رہا ہے یہ جب کر سکتے ہیں جب آپ اللہ سے محبت کریں. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، آپ مال دیتے ہیں، وہ مال دیتے ہیں اس کی محبت میں. ایک تو اللہ، کیونکہ اللہ سے محبت ہے تو آپ اس کے جانتے ہیں یہ شیئر ہولڈر تو اس کی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں آپ. اگر آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے، نہ آپ اس کو دہشت ہو یا اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیے محبت میں دے رہے ہیں. وہ یہ کیٹیگری اس کو جب دینی ہے، یہ ایمان والا نیکی ہے، اللہ نے یہ بتایا نیکی ہے کہ اس کی محبت میں آپ دیں. تو جو لوگ دیں گے وہ اللہ کی محبت میں دینا چاہیے ان کو اصولاً، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ کیٹیگریز ہیں اور ان کیٹیگریز کو زمروں کو آپ کو دینا ہے. 100 میں سے 20 روپیہ یا مشورہ کریں تو دیں، تو صرف آپ محبت ہوگی تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. تو اس کی محبت میں دیتے ہیں آپ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو عہد کے اس کو پورا کرتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے اور یعنی سختی میں صبر کرتے ہیں، سختی میں صبر کرتے ہیں اور ضرر میں صبر کرتے ہیں، نقصان ہو جائے اس پہ صبر کرتے ہیں. اور یہی تو لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقین ہیں. تو اس آیات میں جو مین پوائنٹ آپ کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکی کرنا، نیکی جسے ہم لفظ کہتے ہیں
وہ آپ ہرگز نہیں نیکی مطلب نیکی جو ہے کرنے کے لیے یہ آپ کو کنڈیشن کرنی پڑے گی کہ اللہ کی محبت میں آپ لوگوں کو یہ پیسے یہ دیں، جو شیئر ان کا 20% جو بھی، اور کنسلٹیشن سے آپ رسول سے کر کے دینا ہے وہ آپ کو دینا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں دیں گے تو یہ ایمان نہیں ہے آپ کا. ایمان ہونے کے لیے یہ ضروری کہ آپ یہ شیئر کریں. یہ اس آیت میں مین چیز یہ کہ، اور اس لیے کریں کیونکہ آپ کو اللہ سے اگر محبت ہے، اگر آپ اللہ کے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ صرف اللہ کی ذات سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے خوف میں آپ ان لوگوں کو، ضرورت مندوں کو اور حاجت مندوں کو دیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 20 روپیہ دیں، شیئر کریں. یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ دوسرا جو ہے بالکل غلط ہے. ایک آیت ہے، میں آپ کو لکھ لیں، اس کا ریفرنس میں بتا دیتا ہوں. سورہ آل عمران 3 کی 92 آیت ہے. وہاں اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم. اس میں اللہ کہتا ہے ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کسی شے میں سے، بے شک اللہ جو ہے علم رکھنے والا ہے اس کے ساتھ. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی کو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو، اس شے کو جس سے تم محبت کرتے ہو. بھلا بتائیے آپ کتنا مشکل کام ہے یہ. جو چیز مجھے پیاری ہے اسی میں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اسی میں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے. اور جو کچھ تم کسی شے سے تم خرچ کرو گے بس بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. اب اندازہ کریے کون سی شے، جو بھی سونا اگر آپ کو پھنسے اس میں سے آپ خرچ کریں، جو بھی گھر ہے تو گھر میں سے کچھ خرچ کریں، ہر جو شے آپ کو سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں اسی میں سے خرچ کریں، تب آپ نیکی کو پہنچ رہے ہیں. تب آپ کے نیکی اکاؤنٹس اللہ کی نظر میں کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، نیکی جب پہنچ رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ، اس لیے اس کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ نیکی کو آپ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس میں سے خرچ نہ کریں جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے. اور جو کچھ آپ خرچ کریں گے اس میں سے اللہ تعالیٰ ضرور اس میں سے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کنیکشن کے اندر کہ ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم محبت اللہ سے کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اگر ہم کسی اور چیز سے خرچ کر رہے ہیں تو اس کو بھی اس میں سے بھی خرچ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ نیکی کو اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو پھر ورنہ نیکی آپ کو پہنچ نہیں سکتے نیکی پر. اب ایسے ہی لوگوں کا بیہیویئر ہے، تھوڑا سا وہ میں بتا دوں. سورہ النین 92 اور 18 آیت، اس کی 19 اور 20 اور 21. یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا بیہیویئر دیکھیں آپ. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. وہ جو اپنے مال کو جواز دیتا ہے اور وہ اس کے پاس کسی ایک نعمت کی جزا نہیں چاہتا سوائے ڈھونڈتا ہے اپنے رب کے چہرے کو جو اعلیٰ ہے، اور ان قریب ضرور راضی ہو جائے گا وہ. یعنی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، بیہیویئر بتا رہا ہے جو اللہ سے محبت کر کے دے رہا ہے دنیا میں، اس کا بیہیویئر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنے مال کا جواز دیتا ہے، وہ اگر دے رہا ہے خرچ کرے اس کا جواز پیش کرتا ہے، اور جو کچھ اور اس کے پاس کسی ایک نعمت کی جزا بھی نہیں چاہتا. مطلب یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کو جزا دیں، اس کا ریوارڈ دیں اس بات کا. اگر جو خرچ کر رہا ہے مال جب خرچ کر رہا ہے تو اس کو جزا بھی نہیں چاہیے، ریوارڈ ہی نہیں چاہیے، بالکل اتنے فیلنگ سے خرچ کرتا ہے. سوائے وہ ڈھونڈتا کیا ہے؟ اپنے رب کے چہرے جو اعلیٰ ہے. یعنی اس کو ڈھونڈ یہ رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ جو میں محبت کس کو حاصل ہے، اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کر رہا ہے نا، وہ اللہ سے اتنی